जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद लानी आपकी खिदमत में हाज़िर और हालात हाज़िरा के मुताबिक कुछ चीज़ें आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और हमारा जो पाकिस्तान है वो इसकी जो तारीख़ है उसमें हमारे बुज़ुर्गों का खून शामिल है। उसमें उसके बनाने में बहुत सारे लाखों लोग जो हैं कुर्बान हुए और तब जाकर ये पाकिस्तान जो है वो हमें मिला और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं इसमें आ बसे। और बहुत सारी परेशानियाँ उठाने के बाद और वहाँ पे जो उनके घर थे उनको भी छोड़ा, अपने मालो-ज़ार को भी छोड़ा और सिर्फ़ एक ही उनके दिल में ख़्वाहिश थी कि हम एक ऐसी ज़मीन जो कि जो हर हर एक फ़ितनों से पाक हो, जहाँ पे हमारे इस्लामी शुआर के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर कर सकें और वहाँ पे हम सब अपने-अपने से लगें। तो वहाँ पे हुकूमत भी हमारी अपनी हो, लोग भी अपने हों और हम मिल-जुल कर रहें। वहाँ पे किसी दूसरे का ऐसा किसी किस्म का उसमें असर ना हो। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के, लाखों कुर्बानियाँ देकर मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया और मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के जो मकासद थे हमारे बुज़ुर्गों के, क्या वो आज पूरे हुए हैं या नहीं हुए? अगर हम इसको गौर से जायज़ा लें, तो हमें यही महसूस होता है कि जो हमारे बुज़ुर्गों के जो मसाइल थे और जो उनके परेशानियाँ थीं वो उसी तरह ही हैं, आज उनकी औलादें भी भुगत रही हैं। और जो पाकिस्तान जिस मकासद के लिए बना था उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें हम फ़ेल हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान बना है तो हमारे पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे रहनुमा थे, जो हमारे बुज़ुर्ग और जो नेक लोग थे, जो जिन्होंने पाकिस्तान की हमदर्दी भी थी जिनके दिल में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, लियाक़त अली ख़ान और इस तरह के दीगर जो रहनुमा थे, उनको कत्ल कर दिया गया एक सोची-समझी साज़िश के तहत। और फिर उसके बाद जो सियासत पर ऐसे लोग छा गए कि जो चाहते थे कि पाकिस्तान ना बने, जो पाकिस्तान की मुखालफत करते थे, उनकी औलादें जो हैं वो छा गईं और पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं वो हमें एक एक ऐसे कि जैसे चोर, डाकू, लुटेरे और बड़े-बड़े सरमायादार और बड़े-बड़े सियासतदान जो कि एक बड़े-बड़े जागीरदार वो मिले हमें और जिनका मकसद जो था सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान को लूटना और अपनी दौलत जो है उसको बढ़ाना और पाकिस्तान के गरीब लोगों के बारे में कुछ ना सोचना। और उन्होंने पाकिस्तान पे सियासत पे कब्ज़ा कर लिया और वो अपने पैसों के और अपनी ताकत के अमल दखल से वो कौमी असम्बलियों में पहुँचे, सूबाई असम्बलियों में पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने उसी तरह के कवानीन बनाए जिसमें उनका फ़ायदा था और गरीब लोगों का जिसमें कोई फ़ायदा नहीं था बल्कि नुकसान ही नुकसान था। आज आप देखें कि पाकिस्तान में गरीब गरीब-तर होता जा रहा है और अमीर अमीर-तर होता जा रहा है। इसमें सिस्टम पाकिस्तान का इस तरह का जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कि इसमें जो गरीब आदमी है वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी ऊपर नहीं आ सकता। उसका जो बच्चा है वो किसी वो बड़े तालीमी इदारे में वो पढ़ नहीं सकता। हमारी जो तालीमी सिस्टम है वो इस तरह का बना दिया गया है कि उसमें तफरीक पैदा कर दी गई है और जिसमें जो अमीर लोग और जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस वो बिल्कुल अलग हैं और वहाँ पे जो तालीम दी जाती है वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की है। और जो गरीब लोगों के जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं और वो जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, वहाँ पे और तरह की तालीम दी जाती है। और वहाँ ये सिलसिला जो है ये एक सोची-समझी स्कीम के तहत ये सारा किया गया है। उसके बाद आप देखें कि जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं, उनमें अ, सारे के तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो जागीरदार थे और डाकू थे, चोर थे। जितना बड़ा डाकू उतना बड़ा वो लीडर, जितना बड़ा चोर उतना उतना बड़ा वो लीडर पाकिस्तान में। और वो वज़ारतों की कुर्सियों पे वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे विराजमान रहे, सदर पाकिस्तान की कुर्सियों पे विराजमान रहे। तो इस तरह का सिस्टम उन्होंने ऐसा दिया कि आज जो गरीब अवाम है वो पिस रही है और जो सियासतदान हैं बड़े-बड़े जो जिनको रहनुमा कहा जाता है, ये दरअसल रहनुमा नहीं है, ये डाकू हैं, चोर हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कब्ज़ा जमाए बैठे हैं। हमें 2 लीडर हमें मिले हैं आज तक जो सही मानों में कौम की रहनुमाई जिन्होंने की और जिनके साथ पूरी कौम जो है मिली। और उनमें ये है कि एक तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को यकजा किया और पाकिस्तानी कौम को एक खुददार कौम बनाने की कोशिश की। मगर
ان کو بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مروا دیا گیا، قتل کروا دیا گیا۔ اور دوسرے عمران خان نیازی جو کہ آج وزیر اعظم نہیں ہیں، ان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حکومت ان کی ختم کر دی گئی، اور جو لوگ جو آپس میں جو پارٹیاں پہلے دشمن تھی آپس میں، اور ایک دوسرے کو وہ کہتے تھے کہ میں ان کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اور ان کو نانی کا دودھ یاد کروا دوں گا، اور وہ لوگ بھی ایک دوسرے کو جب چور اور ڈاکو کہتے تھے، آج وہ آپس میں مل کے گلے مل رہے ہیں، اور مخلوط حکومت جو ہے انہوں نے بنا لی ہے، اور ان کے نظریات جو ہیں بالکل الگ ہیں، ان کے ہر چیز ان کی الگ ہے، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان سے جان چھڑوائی جائے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ایک سچا آدمی ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستانیت کی بات کرتا ہے، اور وہ بات کرتا ہے کہ جس نے پاکستان لوٹا ہے اس سے پیسے لوٹی دولت جو ہے واپس لی جائے۔ تو آج انہوں نے ایک بندر بانٹ جو ہے وزارتوں کی، وہ بھی انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے، اور بہت سارے جو وزیر ہیں وہ حلف اٹھا کر اپنی وزارتوں پر راجمان ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں پاکستانی عوام جو ہے، عمران خان نے ایسی جگائی ہے پاکستانی قوم کے، پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سڑکوں پہ آئے تھے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ نکلی تھی، اور ہر طرف بھٹو بھٹو جیے بھٹو کے نعرے لگتے تھے، اور آج جو اس کا جو نواسا ہے بلاول بھٹو، وہ پنجابی دے وچ کہندے نے کہ انہاں دیاں ماراں جڑیاں وہ ماریاں ہوئی چیزاں انہاں دا ہی صلہ جڑا ہے وہ اب یہ حاصل کر رہا ہے، تو اس میں اپنی تو کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے، جو امیر کا بچہ ہے وہ امیر ہے، غریب کا بچہ جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے اس کے بچے جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بھی اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں اور پاکستان پہ آ کر رول کرتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ابھی جو ایک زبردست حکومت جو ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ابھی جو گرائی گئی عمران خان کی، اور ایک امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ لائی گئی، اور اس میں عمران خان نے پوری قوم کو بہت ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نے آزادی سے اور خود مختاری سے جینا ہے تو پھر دوبارہ جو الیکشن ہوں، اور اس کے بعد جو الیکٹڈ جو نمائندے ہیں وہ حکومت بنائیں، اور اگر اس طرح ہی ہوتا رہا جو امریکن خط آیا ہے ان کو، اور اس میں جو بہت ساری جو چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں، اس میں ایک کھلی تھریٹ ہے، تو وہ جو تھریٹ ہے، جو ایک دھمکی ہے، وہ صرف وزیر اعظم کو نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو وہ دھمکی ہے، اور اس کا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم اس میں کوئی ایکشن نہ لیا، یا ہم نے اگر کوئی اس پہ تحقیقات نہ کروائی، تو ہماری جو قوم ہے وہ تو بالکل غلامی کی زندگی جو ہے پہلے بھی بسر کر رہی تھی، ابھی بھی وہ اسی طرح بسر کرتی رہے گی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بیگرز کانٹ بی چوزر، کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ چوز کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اپنی خود کوئی سلیکشن نہیں کر سکتے کوئی، تو اس میں انہوں نے اور پھر کہا کہ ہم نے اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے، تو اس میں جو ان کا بیان ہے تو مجھے وہ کوئی ریزنیبل نہیں لگا، اس میں کوئی اس کو غیرت والا کوئی بیان نہیں لگا۔ ہم پاکستانی قوم جو ہے، ہمارا جو پاکستان ہے وہ نیوکلیئر وہ ملک ہے، ہم ایٹم بم ہمارے پاس ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے، لیکن ان کا جو بیان ہے وہ بزدلی کی انتہا اور بےغیرتی کی انتہا ہے کہ جس میں انہوں نے اس طرح کا آگے سے بیان دیا، اور دوسری سائڈ پہ عمران خان نے جو بیان دیا کہ ابھی ہم غلام نہیں رہ سکتے، غلامی بڑی کر لی ہم نے، اور ان کو اسی بات کا جو ہے وہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی پاکستانی قوم جو ہے پوری جاگ گئی ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے جلسے جو ہیں وہ کیے ہیں پورے پاکستان میں، کافی بڑے بڑے شہروں میں۔ ابھی انہوں نے 27 رمضان المبارک کی رات کو یوم دعا منانے کا جو ہے وہ ایک اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اسلام آباد میں سب لوگ آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو قوم ہے اس میں جو ان کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں، جو ان کے پیچھے جو آمین کہتے ہیں، ان میں
بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی، عورتیں بھی ہیں، اور اس میں دودھ پیتے بچے بھی وہ ساتھ لے کر آتی ہیں عورتیں۔ تو اس طرح کا جو ماحول ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو زبردستی نہیں لا سکتے۔ ایک دودھ پیتا جو بچہ ہے جو 2-3 ماہ کا ہے، وہ بھی اپنی گود میں اٹھائے ہوئے وہ عمران خان کے جلسوں میں وہ آ رہی ہیں۔ تو وہاں اگر ابھی جب اسلام آباد میں وہ آ جائیں، یا پورے پاکستان میں اگر کال دے دیں عمران خان صاحب کے آپ آ جائیں اور پورے پاکستان کو جام کر دیں، سڑکیں جام کر دیں، تو نئی حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، بہت زیادہ مشکل، کیونکہ پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ جاگ چکی ہے، اور عمران خان کی ایک آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں ابھی یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ ہوئے تو یہ آئندہ آنے والے دن جو ہے اور بھی بہت زیادہ مشکل اور سخت ہوں گے، جو نئی گورنمنٹ بنی ہے شہباز شریف صاحب کی۔ تو اس میں بہتری یہی ہے کہ الیکشن کروا کے جو ہے وہ جو بھی سامنے آئے، جو پاکستانی جو قوم ہے، جو عوام ہے، جو جمہور ہے، اس کے سامنے جایا جائے، اور الیکٹ ہو کر جو بھی آتا ہے نمائندہ، اس میں میاں شہباز شریف صاحب اگر آ جاتے ہیں، ان کی جماعت آ جاتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں، جو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اگر وہ اکثریت حاصل کرتی ہے اور جو بھی حکومت بنائے، تو وہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اگر اسی طرح اگر زور زبردستی سے حکومت کی گئی، جس طرح میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی جماعت ہے، ان کے سارے ایم این ایز نے جو ہے وہ استعفے جو ہے پیش کر دیے گئے ہیں، تو ابھی اپوزیشن تو کوئی نہیں ہے۔ اور ایک پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ انا ونڈے ریوڑیاں پہنچوں کے اپنے جو شہباز شریف صاحب ہیں، ابھی وہ ان کا جو بیٹا ہے حمزہ شہباز شریف، وہ وزارت اعلیٰ کا وہ ایک دھاندلی سے بن چکا ہے، اور حلف کا معاملہ ہے، تو حلف جو ہے اس میں بہت ساری پیچیدگیاں جو ابھی پیدا ہو چکی ہیں۔ گورنر نے حلف لینا جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی سے جو ہے یہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ صدر پاکستان کو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ کوئی نیا جو ہے تجویز دی ہے کہ نیا کوئی بندہ جو ہے اس کو ڈیٹیل کیا جائے ان کے حلف کے لیے، تو صدر پاکستان نے ابھی تک اس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں قانونی طور پہ، تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ کوئی بندہ ڈیٹیل کیا ہے۔ تو قانونی طور پہ گورنر کو اور صدر پاکستان کو عدالتیں جو ہیں وہ طلب نہیں کر سکتی، ان کے خلاف کوئی وہ ایکشن نہیں لے سکتی جب تک وہ اپنے عہدے پر قائم ہیں۔ تو ابھی جو ہے صورتحال جو ہے پاکستان کی وہ بہت زیادہ آگے خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ اللہ پاک سب پہ رحم کرے، اور یہ اگر الیکشن ہو جائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی، ورنہ پاکستان میں بہت زیادہ جو حالات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کی ایک کال جو ہے پورے پاکستان میں آگ لگا سکتی ہے۔ لیکن عمران خان جو ہے سمجھدار آدمی ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں کوئی ایسا عوام میں کوئی اشتعال پھیلے، یا کوئی ایسا بیان کہ جس میں وہ قانون کو ہاتھ میں لے سکیں، اس طرح کوئی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن اگر آنے والے دنوں میں اگر حکومت جو ہے اس نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، ملیں گے نئے ولاگ میں، اللہ حافظ۔